हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाक़े बरार की सरज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी इनामात से नवाजा है। इस सरज़मीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस वली आराम फरमा है और बिलखुसूस इस वीडियो के अंदर हम शहर बालापुर की उस हस्ती की बात करें। और शहर बालापुर जो है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से बुज़ुर्ग अपनी मज़ारों के अंदर आराम फरमा है, जिनसे लोग फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद मासूम अरमान नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहिर्रहमा के मुतालिक, जिनका सालाना उर्स बड़े ही तज़्को एहतशाम से मनाया जाता है। और ये वो हज़ीम शख्सियत है जिन्होंने बज़ाते ख़ुद हज़रत मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद लाहौरी अलैहिर्रहमा की बारगाह से इक्तिसाब इल्म किया है। आइए इनका मुख्तसर तारुफ़ इस तरीके से है कि आप अलैहिर्रहमा की विलादत बासआदत आपके आबाई वतन जलगांव खानदेश के एक कस्बा में, जिसे पारोला कहते हैं, वहाँ पर हुई। आपने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिरी उलूम को हासिल किया और हालात के चलते आपने मोड़ी और गुजराती ज़बान को भी उसका इल्म को हासिल किया। अब जिस वक्त कश्ब मुआज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने मेहनत व मज़दूरी इस तरह से की कि एक साहब अब्दुल्ला बोहेरा के दुकान पर आपने मुलाज़मत की और अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई अय्याम के अंदर आपने मुलाज़मत को इख्तियार किया। लेकिन जिस वक्त आपको ये ख़बर चली कि पंजाब की सरज़मीन से पारोला की सरज़मीन पर हज़रत मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहिर्रहमा की आमद होने वाली है, तो आपके दिल में उनसे मुलाकात का इश्तियाक पैदा हुआ। आप उनकी कदम बोसी के लिए जब चले, जिस वक्त आपने उनकी कदम बोसी करने के बाद हज़रत मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद लाहौरी अलैहिर्रहमा ने आपके सर पर हाथ रखा और अपने बैत के अंदर दाखिल फरमाया। उसी तरह हज़रत अरमान मियाँ नक्शबंदी अलैहिर्रहमा ने मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद अलैहिर्रहमा की बारगाह से इक्तिसाब इल्म किया, उनकी खिदमत करते रहे। काफ़ी अरसे तक आप उन्हीं की बारगाह से इक्तिसाब फैज़ करते रहे और इसी के साथ आपने मुलाज़मत भी की। लेकिन आपके अक्सर ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो मौलाना खैरुद्दीन मुजर्रद लाहौरी की बारगाह में गुज़रा। और जिस वक्त ज़ाहिरी उलूम के साथ बातिनी उलूम की भी तहसील आपने की और अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत भी करते रहे। और इसी के साथ आपके ताल्लुक़ से मशहूर है कि आप अपने वक्त के एक अज़ीमुश्शान और शायर आज़म के नाम से जाने जाते थे। उस वक्त के बड़े बड़े हुक्मा, अतबा और शोरा और उलमा के दरमियान आपकी एक शान क़द्र हुआ करती थी। आप अपने ज़माने के अंदर अपने वक्त के एक आला दर्जे के हकीम और एक तबीब थे और उसी के साथ आपकी शायरी का भी कोई जवाब नहीं है। इसी के साथ आपको फ़न कुश्ती देखने का भी बड़ा शौक़ हुआ करता था। आप जब इस वक्त फ़न कुश्ती को देखने के लिए जब मैदान कारज़ार में पहुँचे तो उस वक्त फ़न कुश्ती का मैदान गर्म था, जिसमें अपने वक्त के बहुत बड़े बड़े पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए आए हुए थे। उसी कुश्ती के अंदर दहली की सरज़मीन से हज़रत ख्वाजा अब्दुर्रहमान ख़ान सैलानी मियाँ नक्शबंदी अलैहिर्रहमा भी आए हुए थे। ये सैलानी मियाँ का जवानी का आलम था। आप राह सुलूक व मारिफत के रास्ते पर चलने से पहले फ़न कुश्ती के माहिर थे, जिसको हम गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बयान कर चुके हैं। सैलानी मियाँ नक्शबंदी का मुकाबला एक ऐसे पहलवान से हुआ जिसने जिन को तस्खीर किया हुआ था, और जब उससे कोई मुकाबला करने के लिए आता तो वह जिन को तस्खीर करने के बाद उस पर हाजिर कर दिया करता था और उससे कोई भी पहलवान हार जाया करता था। जिस वक्त उस पहलवान का मुकाबला सैलानी मियाँ नक्शबंदी से हुआ तो आपको उस जिन से शिकस्त खानी पड़ी। जब आप शिकस्त खाने के बाद परेशान हाल बैठे हुए थे
تو ارمان میاں نقشبندی کی نظر آپ پر پڑی، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان پریشان حال بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ان کو لے کر مولانا خیر الدین مجرد کی بارگاہ میں گئے۔ سیلانی میاں نقشبندی کا جو ابتدائی زندگی کی جو ایام ہے یہ فن کشتی کے اندر گزرے، اور جب آپ نے راہ سلوک کو اختیار کیا، روحانیت کی تربیت و تعلیم کو شروع کیا، تو یہ ارمان میاں نقشبندی کے اور سیلانی سرکار کی یہ پہلی ملاقات تھی جہاں سے آپ کی ظاہری اور باطنی تربیت شروع ہوئی، جہاں سے آپ نے مولانا خیر الدین مجرد کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب مولانا خیر الدین مجرد لاہوری کی بارگاہ میں حاضری دی تو پیر و مرشد نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ عبد الرحمن آؤ، تمہارا ہی انتظار تھا۔ سیلانی میاں نقشبندی دیکھ کر حیران ہوئے کہ اللہ، میں نے ان سے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن ان کو میرا نام تک کیسے پتہ چلا۔ بہرکیف آپ کو دسترخوان پر کھانا کھلایا گیا۔ کھانا کھلانے کے بعد سیلانی میاں نے سرکار خیر الدین مجرد سے کہا کہ حضور کوئی تعویذ ایسا عطا فرما دے جس کی بدولت میں اس پہلوان کو ہرا دوں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اس پہلوان سے خالص اتنا کہہ دینا کہ مجرد نے تجھے سلام کہا ہے۔ جب مولانا خیر الدین مجرد دوبارہ اس سے تعویذ عطا کرنے کے بعد، یہ بات آپ کو بتانے کے بعد، سیلانی میاں نے جس وقت اس پہلوان سے کشتی کی تو پھر اس پہلوان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلانی میاں کے دل میں اور آپ کے تعلق سے عقیدت و محبت پیدا ہوئی۔ اسی وقت سیلانی سرکار نے مولانا خیر الدین مجرد لاہوری سے بیعت فرمائی اور ان سے ظاہری اور باطنی علوم کو سیکھا۔ اب جس وقت ارمان میاں نقشبندی علیہ الرحمہ جو تھے، سیلانی میاں کو بیعت کے اندر داخل کرنے کے بعد کافی عرصے تک دونوں آپ کی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ اب جس وقت ایک دن مولانا خیر الدین مجرد لاہوری نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم ارمان میاں نقشبندی کو خلافت نقشبندیہ سے نوازیں گے، آپ نے جس وقت ارمان میاں کے سامنے اس بات کا اصرار کیا تو ارمان میاں نقشبندی نے سالک سا عذر پیش کر کے معافی طلب کی کہ حضور آپ یہ اعزاز عبد الرحمن سیلانی کو عطا کر دے۔ ان کے کہنے پر جس وقت بیت و خلافت سیلانی میاں نقشبندی علیہ الرحمہ کو دی گئی، ادھر مولانا خیر الدین مجرد علیہ الرحمہ نے سیلانی سرکار کو چوپڑا کی جانب روانہ کیا، سیلانی سرکار کو بلڈھانہ کی جانب روانہ کیا، اور ارمان میاں نقشبندی کو بالاپور کی سرزمین پر، جسے 52 برار بھی کہتے ہیں، وہاں پر روانہ کیا۔ جس وقت آپ بالاپور کی سرزمین پر آئے تو آپ نے وہاں پر دین و سنت کی کافی خدمات کو انجام دیا، لوگوں کی ظاہری اور باطنی تربیت بھی کی، اور وہیں پر آپ کمپنی کے اندر، فیکٹری کے اندر ملازمت بھی کرتے رہے۔ ایک دن جب مولانا خیر الدین مجرد علیہ الرحمہ نے ارمان میاں نقشبندی کو پیغام بھجوایا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، تو جیسے ہی آپ وہاں پر جانے والے تھے تاخیر ہو گئی۔ اسی اثناء کے اندر، اسی دوران مولانا خیر الدین مجرد کا وصال ہوا، لیکن وصال سے قبل مولانا خیر الدین مجرد علیہ الرحمہ نے سیلانی میاں نقشبندی کے پاس ارمان میاں کا خرقہ اور ان کی سند عطا کر دی تھی تاکہ ارمان میاں کو آپ یہ خرقہ خلافت عطا کر دے۔ تو جس وقت سیلانی میاں کی اور ارمان میاں کی ملاقات ہوئی، پیر و مرشد کی ملاقات کے بعد، تو حسب وصیت سیلانی سرکار نے ارمان میاں نقشبندی کو وہ دستار بھی عطا کی اور وہ خرقہ بھی عطا کیا جو ان کے پیر و مرشد سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ اس کے اندر بہت سی فضائل و کرامات سیلانی میاں نقشبندی علیہ الرحمہ کی بھی ہے، اور ارمان میاں نقشبندی علیہ الرحمہ وہ ہے جنہوں نے بذات خود مولانا خیر الدین مجرد علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کیا، اور اسی کے ساتھ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ مولانا خیر الدین مجرد علیہ الرحمہ کے جو چہیتے خلیفہ تھے، جنہیں وہ اپنا بیٹا سمجھا کرتے تھے، اور اصل جو ان کے جانشین ہے وہ حضرت ارمان میاں نقشبندی علیہ الرحمہ بھی ہے۔ ان کی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری حصہ بالاپور کی سرزمین پر گزارا، اور جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ چشم بصارت عطا کی تھی کہ ایک اللہ کا ولی اپنے حالات کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ ان کے ذہن کے اندر ایسے الہامات کو عطا کرتا تھا کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے بذات خود سمجھ جایا کرتے تھے۔ تو جس جگہ آج برار کی بالاپور کی سرزمین پر آپ کا مزار بنا ہوا ہے، اسی کو آپ نے قبل وصال پہلے ہی تیار کر رکھا تھا، آپ وہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ اب جس وقت آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو کچھ علماء اکرام آپ کی خانقاہ کے اندر آئے۔ آنے کے بعد حضرت چراغ علی شاہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علماء اکرام آئے، میں اپنے پیر و مرشد ارمان میاں نقشبندی کی خدمت کر رہا تھا، ان کے پاؤں کو سہلا رہا تھا۔ علماء اکرام کی جماعت کو میں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اس فقیر کی کٹھیا کے اندر
شریعت کے پاسداروں کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان کچھ اختلاف ہو رہا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج ارمان میاں نے جمعہ کی نماز کہاں پر ادا کی۔ چراغ علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ جمعہ کی نماز کہاں پر ادا کی، اس لیے کہ میں کل سے لے کر تو اب تک ان کی خدمت میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور پیر و مرشد بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چراغ علی نے اپنے ذہن سے سوچ کر یہ کہا کہ یہ ارمان میاں نقشبندی علیہ الرحمہ کا آخری جمعہ ہے جس کو آپ نے بالاپور کی ہر مسجد کے اندر ادا کیا۔ یہ ایک وہ اللہ کے ایسے ولی ہے جنہوں نے ایک وقت کے اندر بالاپور کی ساری مسجدوں کے اندر نماز جمعہ کو ادا کیا، اور جس وقت علاقہ برار کی سرزمین پر خدمات کو انجام دیتے دیتے اسی علاقہ برار کی سرزمین پر آپ نے 5 ذو الحجہ کو اس دار فانی کو رخصتی دی اور اس دار فانی سے لبیک کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شان کا مالک بنایا ہے کہ آج ہزاروں زائرین آپ کے مزار مقدس پر حاضری دیتے ہیں، اور در سال بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ کے جانشینین و خادمین اور آپ کی اولاد علاقہ برار میں بالاپور کی سرزمین پر حیات ہے، جو اپنے جد امجد کی گادی کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور ان کی خدمات کو، ان کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا خراج عقیدت سرکار ارمان میاں نقشبندی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں فقیر نقشبند پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور بالخصوص ارمان میاں نقشبندی علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال